أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں استقامت دکھانے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اس دنیا میں اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہمیں بھی استقامت دکھانی ہے۔ سب سے پہلے ایمان پر استقامت دکھانی ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنا ایمان فروخت نہیں کرنا۔ بدقسمتی سے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، لوگ دنیا کے مسائل سے تنگ آ کر اور دنیا کی لالچوں میں آ کر یا دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، نسل در نسل مسلمان چلے آنے والے، ان کی اولادیں آج اپنا ایمان بیچ رہی ہیں، یا ڈر سے، خوف سے، یا پھر لالچ سے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، ایمان پر چلے جانا اصل کامیابی ہے۔ باقی یہ دنیا کی زندگی 80 سال 100 سال کی ہوگی، بہت ہوئی تو ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر جو ہے اپنے دل و دماغ میں، اپنی اولادوں کے دماغ میں ڈالنی چاہیے، کہیں کل وہ کسی خوف سے یا کسی لالچ میں آ کر اپنا ایمان نہ بیچ دے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کا مفہوم اگر ہم عام لیں تو ہم نے اپنے اعمال صالحہ پر بھی استقامت دکھانی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک، تمام معاملات میں ہمیں استقامت دکھانی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کو آگے رکھ کر، دنیا کی مصروفیات کو آگے رکھ کر ہم ان چیزوں کو پیچھے کر دیں، نہیں، بلکہ ڈٹ کر رہنا ہے ان اعمال پر۔ ہم نے ان اعمال کو کم نہیں کرنا، بلکہ زندگی کے ساتھ ان کو بڑھاتے چلے جانا ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگ کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کرام نے استقامت دکھا کر ہمیں بتا دیا کہ کس طرح استقامت دکھائی جاتی ہے۔ صحابہ کو گرم تپتی لیٹ پر دن کے وقت لٹایا گیا۔ یہ کہنا اور سننا آسان ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انگاروں پر لٹایا گیا صحابہ کو، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، گھسیٹا گیا، اونٹ کی جسم کے ایک حصے کو اونٹ کے ساتھ باندھا، جسم کے دوسرے حصے کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، مخالف سمت میں بھگا کر چیر دیا گیا۔ ان تمام واقعات میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ نہیں، بلکہ یہی کہا کہ ہمارا رب وہی اللہ ہے۔ ہم استقامت کے پہاڑ بن کر ہمیں سمجھا دیا۔ اسی طرح اولیاء کرام کے واقعات بھی ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار ایک بچی نے استقامت کا سبق دے دیا۔ کس طرح کہ میں باہر جا رہا تھا، کیچڑ تھا، بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، لوگ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے، میں بھی چل رہا تھا۔ ایک بچی سامنے آئی، میں نے کہا بچی سے کہ احتیاط سے چلنا، کہیں پھسل کر گر نہ جاؤ۔ آگے سے بچی کہنے لگی اگر میں گر بھی گئی تو دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی، آپ اپنا خیال کیجئے، کہیں آپ نہ پھسل جائیں، اگر آپ پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ مقتدا ہیں، لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ نہ کہیں پھسل جانا۔ تو فرمایا کرتے تھے وہ اللہ کے ولی کہ ایک چھوٹی بچی نے مجھے استقامت پر ڈٹنے کا سبق جو ہے وہ دے دیا۔ اور اسی طرح ہم اگر سمجھنا چاہیں موجودہ دور میں تو افغانستان کے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے گئے، اور ایسے ظلم کیے گئے جو آج تک ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ہمیں یقین ہے بمباریاں کی گئی، اور گوانتانامو میں جیل ہے، اس میں اتنے مظالم ڈھائے گئے مسلمانوں پر محض مسلمان ہونے کی وجہ سے
کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے، لیکن وہ ڈٹ کر رہے، استقامت کا پہاڑ بن کر رہے اس دور میں بھی، اور ہمارے اس پیارے وطن میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر خصوصاً کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ڈٹنے والوں نے ڈٹ کر دکھا دیا، اپنی جان بھی دے دی، اور ڈٹنے والے آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جیل، ہتھکڑی، مرنا سب قبول ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے، اس پر ہم استقامت دکھا کر رہیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ لوگ اتنی سخت مصیبتیں جھیل کر استقامت کا پہاڑ آج بھی بن رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ کل کلا ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو ہم نے وہاں پر استقامت کا پہاڑ بن کر دکھانا ہے، اور ساتھ میں عام زندگی میں اپنے جو اعمال ہیں ان پر استقامت دکھانی ہے، گناہوں سے بچنے پر استقامت دکھانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔